دھیمی ہے بالکل، فاسٹ کر دیں تھوڑی سی. ہلو ہلو. سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو. بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو. یہ بات ہے صد غم کی، گھٹا چھائی ہے مجھ پر، پھل برچھی کا ٹوٹا ہے میرے سینے کے اندر. اے بابا نہ بچ پائے گا اب آپ کا دلبر، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو. آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر، میں آؤں گا آیا تھا یہ بیمار سے کہہ کر، اب کہنا ہے جا دیتا ہے یہ تیرا برادر. بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو. کیا حال ہے بھائی کی جدائی میں بہن کا، ہے کون خبر گیر خدائی میں بہن کا. معلوم ہے دل رہتا ہے بھائی میں بہن کا، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو. مجبور ہے مغموم ہے بیمار ہے بابا، سغرا بھرے کنبے کی عزادار ہے بابا، وہ میری محبت میں گرفتار ہے بابا. بیمار 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 بہن کا مجھے
چہرہ تو دکھا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔ کیا اس پر گزرتی ہے بتا دیجئے مجھ کو، صورت میری خواہر کی دکھا دیجئے مجھ کو، ممکن ہو تو آواز سنا دیجئے مجھ کو۔ بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔ تم آئے لبے جان تو اب کھوتا ہوں بابا، میں موت کی آغوشوں میں اب سوتا ہوں بابا، لیکن میں پریشان بہت ہوتا ہوں بابا۔ بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔ دو انگلیاں شہ نے جو اٹھائیں سر میدان، ہمشیر نظر آئی مدینے میں پریشان، سرور نے کہا اب نہیں کہنا یہ میری جان۔ بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ تو دکھا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو۔ دامن علی اکبر کا بہن تھام کے بولی، بھیا تمہیں میدان میں جانے نہیں دوں گی۔ دامن علی اکبر کا بہن تھام کے بولی، بھیا تمہیں میدان میں جانے نہیں دوں گی۔ عاشور کا دن ہے کہ قیامت کا سویرا، رن میں جو گیا صبح کو واپس نہیں آیا، رن میں جو گیا صبح کو واپس نہیں آیا۔ پیاسوں کو قضا ظلم کے میدان میں آئی، بھیا تمہیں میدان میں جانے نہیں دوں گی۔ دامن علی اکبر کا بہن تھام کے بولے، تم سے تو کبھی کوئی شکایت نہ کروں گی، اب بھول کے بھی پیاس کا
शिकवा न करूंगी। अब भूल के भी प्यास का शिकवा न करूंगी। दिल चाक किए देता है अम्मू की जुदाई। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली, हाय तुम जो न रहे समझो के बाबा न रहेंगे। वो तुमसे बिछड़ कर कभी जिंदा न रहेंगे। वो तुमसे बिछड़ कर कभी जिंदा न रहेंगे। बर्दाश्त न कर पाएगी फुरकत वो कदर के। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। हाय मिलता नहीं अब चैन कभी और कहीं पर। देखो वो कमर थाम के बैठे हैं ज़मीं पर। देखो वो कमर थाम के बैठे हैं ज़मीं पर। उस वक्त शहीदी को ज़रूरत है तुम्हारी। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दामन अली अकबर का बहन थाम के बोली, हाय भैया तुम्हें हम शक्ल नबी कहती है दुनिया। लुटते हुए देखेगी तुम्हें कैसे ये दुनिया। मिटने नहीं दूंगी मैं पैगंबर की निशानी। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। हाय नाचीज के बारे में भी कुछ सोचिए भैया। हाय क्या होगा सकीना का बता दीजिए भैया। क्या होगा सकीना का बता दीजिए भैया। मर जाएगी इस दश्त बियाबां में अकेली। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। हाय बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने। 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने। 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने। हो जाएगी बर्बाद फूफी जान की कमाई। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी। दुनिया से सफर आखिरी कर जाऊंगी भैया। माँ तुमसे जो बिछड़ेगी तो मर जाएगी भैया। माँ तुमसे जो बिछड़ेगी तो मर जाएगी भैया। बर्बाद ना यूं कीजिए माँ की ज़ईफ़ी। भैया तुम्हें मैदान में जाने नहीं दूंगी।
خورشید تھا وہ مرسل احمد کا گھرانہ، اکبر نے سکینہ سے خدا جانے کہا کیا، اکبر نے سکینہ سے خدا جانے کہا کیا، آواز یہ خیمے سے پھر ایک بار یہ آئی، بھیا تمہیں میدان میں جانے نہیں دوں گی، دامن علی اکبر کا بہن تھام کے بولی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمات۔ فاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، غاصبی حقوقہم، منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وبلایتہم واسرارہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ صلوات
سامعین مکرم، حاضرین مجلس، دعائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پروردگار عالم آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کرم کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پہ بنا رہے، زندگی کی آخری سانس تک بلا اور عزا سے متمسک رہیں، اطاعت اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، کبھی بھی ہمارے سینے میں وسواس خناس کا داخلہ نہ ہو، کبھی بھی شک کی نجاست ہمارے قلب میں نہ آنے پائے۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، 11ویں امام کے شاگرد کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، شاگرد بھی ہے صحابی بھی ہے۔ 2 کتابیں اس نام کی مل جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ آپ صغرا میں اٹھا کے یہ بات دیکھیں۔ ایک ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، ایک ہے بصائر الدرجات الصغریٰ۔ تو میں گفتگو کر رہا ہوں بصائر الدرجات الکبریٰ نامی کتاب کی۔ امام کی حدیث ہے کہ دیکھو، اگر کوئی بات ہماری تمہارے سمجھ میں نہ آئے، اگر کوئی ہماری بات اہل بیت کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام، اگر کوئی ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو خبردار انکار کر کے کافر مت ہو جانا۔ ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کو ضمناً کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھ دوں حوالہ جات کے ساتھ۔ کیا کہا امام نے؟ اگر ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خبردار انکار کر کے کافر مت ہو جانا، بلکہ اپنے دل میں رکھے رہنا تم لاوارث قوم نہیں ہو۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ اہل بیت کی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا ڈسکس جو ہے چائے کی دکان پہ نہیں کیا جائے گا، بازاروں میں نہ کیا جائے، گلیوں میں نہ کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھئی گلیوں کو تم نے سونا کیوں رکھا ہے؟ یہ پرچم لگایا ہے نا، تو پرچم کے ساتھ سیاہ پھریرے کے ساتھ ایک آیت بھی لکھ کے لگاؤ گلیوں میں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر ایرو بناؤ مسجد اور امام بارگاہ کی طرف کہ اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ بندوں کے ذہن میں رہے۔ دیکھیے، وسواس اور خناس کسی کے بھی قلب پہ حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو وسوسے سے، شک کی نجاست سے بچائیے، اس لیے کہ ادھر شک آیا اور ادھر آپ کے دل سے علی نکلا، کیونکہ حدیث اور آیت دونوں میں ہے کہ جہاں نجاست ہوگی وہاں طہارتیں نہیں ہوگی۔ تو بصائر الدرجات الکبریٰ کی حدیث میں سنا رہا تھا، اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تم لاوارث نہیں ہو، تمہارا وارث پردے میں موجود ہے، تم اس سے سوال کرنا جب وہ آ جائے، کیونکہ میرے بچوں 4x4 کی کھوپڑی میں علی کا گھوڑا تو آ نہیں سکتا، علی کیا آئے گا؟ یہ میرا مشہور زمانہ جملہ ہے، اور لندن، کینیڈا، پاکستان تک سے میرے پاس پھر کلپ کی صورت میں واپس آیا۔ میں اکثر پڑھتا ہوں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بیٹا 4x4 کی کھوپڑی میں علی کا گھوڑا تو آ نہیں سکتا، علی کیا آئے گا؟ چلو کتاب اٹھاؤ، احتجاج طبرسی۔ علی کے دشمنوں نے خیبر کے راستے میں ایک گڈھا کھودا، کہا نبی بلائے گا ضرور، یہ آئے گا ضرور۔ ذرا سا بیدار ہو جائیں کہ یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ خیبر میں علی کی آنکھوں میں آشوب چشم کا مسئلہ تھا، اس میں بحث نہیں کرنا۔ نبی بلائے گا ضرور، علی آئے گا ضرور، لہذا گڈھا کر دو، علی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا، گڈھے میں گرے گا، ٹوٹے ہوئے نیزے بھالے سب رکھ دیے اور اسے کھجور کے پتیوں سے چھپا دیا۔ نبی نے آواز دیا، علی نے ذوالفقار مردم شکار کمر میں لگائی اور دلدل محشر خرام پہ سوار ہوئے، علی کا گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا۔ تمہیں جیسے سننا ہو، میں نے پھر کہا ہے کہ تم جتنا اچھا بولتے جاؤ گے میں اتنا بہتر سناتا جاؤں گا۔ علی کا گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا
تھوڑی دیر بعد ہوا بھی دیکھ رہی تھی کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد ہوا میں بھی یہ سرسراہٹ تھی کہ کیا ہوا؟ علی کا دلدل محشر خرام محض سفر ہے، منافقین نے گڈھا کیا ہوا ہے، اور اکثر لوگ ممبئی جاتے ہیں، ممبئی کا ایک ٹپیکل لفظ میں آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں، جتنے منافقین تھے سب کے سب کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اب میں تو جملہ بول ہی دے رہا ہوں میرے بھاؤ نگر کے دوستوں، کچھ کھجور کے پیچھے چھپے تھے۔ اچھا، منافقین کا معاملہ کیا تھا کہ علی آئے گا تو علی گرے گا، اور اگر نہیں بلایا تو واپسی میں نبی سے جان چھوٹے گی۔ آج دو میں سے کوئی ایک تو جائے گا۔ علی دلدل محشر خرام پہ بیٹھے، ہوا میں ہوا ہوا، ہوا میں سرسراہٹ تھی، تھوڑی دیر بعد کہ کیا ہوا؟ سر پر دوڑتا ہوا گھوڑا ہن ہنا کے رکا، جہاں پہ گڈھا تھا وہاں پہ۔ علی نے گھوڑے کے کان میں پھونکا نہیں تھا۔ اہل بیت کی فضیلت پہ شک کرنے والوں، تم کہتے ہو نا کہ علی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں جب علی نے گھوڑے کو بتایا نا، سر پٹ رکا۔ اب انداز دیکھنا، احتجاج میں واقعہ ہے، انداز شاہد رضوی کا ہے۔ سر پٹ دوڑا، رکا، علی نے گردن نیچے کی، گھوڑے نے چہرہ اوپر کیا، اللہ کے کان نے غور سے سنا۔ بھئی حضور اللہ کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اللہ کے کان نے غور سے سنا، گھوڑے نے کچھ کہا اپنی زبان میں، علی نے کہا اچھا اچھا اچھا، شاد باش۔ پھر علی نے چہرہ موڑا، من حفرہ، کس نے کھودا ہے یہ گڈھا؟ جو علی کے سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، کس نے کھودا ہے یہ گڈھا؟ بس سارے منافقین کھجور کے پیچھے سے نکلے، یا علی میں نے نہیں۔ اس نے کہا چپ، تو نے کھودا ہے۔ اس نے کہا چپ، تو نے کھودا ہے۔ علی نے کہا تم سارے چپ رہو، ابھی میرا گھوڑا بتائے گا کس نے۔ العظمت للہ، جاگنا، پھر اس واقعے کا اصلی لطف آئے گا، ابھی میرا گھوڑا بتائے گا۔ گھوڑے نے کہا یا علی سنا۔ اچھا، اتنے حیرت سے کیوں سن رہے ہو؟ رسول جب مدینے گئے تھے سب نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر رکیے، میرے گھر رکیے، میرے گھر رکیے۔ رسول نے کہا میں اونٹنی چھوڑ دے رہا ہوں، یہ جس کے دروازے پہ رک جائے گی۔ تو اہل بیت کی فضیلت تعجب سے نہ سنا کرو، یقین کی منزل میں سنا کرو، اس لیے کہ شک سفیان بناتا ہے، یقین سلمان بناتا ہے۔ تو گھوڑے نے کیا کہا؟ یا علی فلاں فلاں، نام لیا سب کا، فلاں فلاں فلاں۔ دیکھو ایک تانا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، غور سے سن لینا، بغیر تبرے کے تو شاہد کی گاڑی چلتی ہی نہیں۔ ہاں، نام کسی کا ممبر سے نہیں لیتا، کیونکہ نام اس قابل ہی نہیں کہ ممبر سے لیے جائیں، نام اس قابل ہی نہیں کہ ممبر سے لیے جائیں، لہذا نام کسی کا نہیں لوں گا، کوالٹی سے پہچانا۔ یا علی فلاں فلاں فلاں۔ علی نے مسکرا کے اپنے اسپِ باوفا کی گردن پہ تھپکی دی، کیا تجھے معلوم ہے نا عرب میں سنگل نام لینا عیب ہے؟ دیکھو اگر تھکن جائے تو بولنا میرے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو فضا میں اٹھانا اور میری آواز کو اپنی آواز کے دوست پہ بٹھا کے ساری کائنات میں پہنچا دینا۔ علی نے گھوڑے سے کہا عرب میں سنگل نام لینا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔
علی ابا والے ہوتے تو گڈھا کر دے. جیتے رہیے. ایک سوال کل آیا تھا میرے پاس, اس کا جواب دیتا چلوں, کیونکہ فون کیا تھا جاننے کے لیے کیا تھا, اس نے اعتراض کے لیے نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا بیٹا کل کتاب لے کے آؤں گا, سارے مجمع کو دکھا دوں گا. ایک بچے نے سوال کیا تھا, مولانا روتے ہوئے چہرے پہ تماچا مارنا کیسا ہے؟ یہ شاہد رضوی نے نہیں لکھی ہے, یہ عالم ہے شیخ محمد سند, عراق جب جانا مل لینا. یہ ہے کتاب عزاداری میں جدید رسومات, بدعت یا سنت. کتاب دیکھ لی. دور حاضر میں نجف میں کون سے عالم زندہ ہیں جن کی تقلید کی جا رہی ہے, جنہیں مانا جا رہا ہے؟ کون؟ ہاں, یہ ہے ان کا فتویٰ. آپ سے پوچھا گیا کہ حسین کے گریے میں منہ پہ تماچا مارنا کیسا ہے؟ فرمایا جائز ہے, بہترین عمل ہے. تو دیکھو سوال جو ہے وہ بھیج دو, کیونکہ میں اگلے سال کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں. میرا کام ہے عزا کے پیغام کو کتابوں کے ذریعے پہنچا دینا. اب یہ جو نسل بچوں کی دیکھ رہی ہے نا, اپنے ضعیفی تک یہ انگلی اٹھا کے کہتی رہے گی کہ ایک دیوانہ بھاؤ نگر میں منبر پہ بیٹھا تھا جو ڈیجیٹل دور میں کتابیں لے کے چلتا تھا, اور اس نے ہمارے سامنے کتاب سے دکھایا تھا کہ سیستانی صاحب نے فرمایا ہے کہ حسین کے غم میں منہ پہ تماچے مار کے رونا بہترین عمل ہے. اب میں اسے کیا کہوں؟ تماچا ہم اپنے کو مارتے ہیں, درد کہیں اور ہوتا ہے, درد کہیں اور ہوتا ہے. تماچا ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں. چلو کیا خیال ہے تمہارا آیت اللہ وحید خراسانی کے بارے میں؟ بولو, آج ہو جائے تم سے گفتگو. بہت دن تک اپنے جامع میں بیٹھا رہا, لیکن شکر ادا کرتا ہوں کہ تم لوگ خلوص سے عزاداری کرتے ہو. مگر کہیں کہیں یاد رکھو برساتی مینڈک بھی ہوتے ہیں جن کا کام برسات میں ٹر ٹر کرنا ہوتا ہے. ویسے ہی مال حرام کھائے ہوئے کچھ شخص خاص ایسے ہیں جو محرم کا چاند دیکھ کے بھونکنے لگتے ہیں. اگر کوئی فضیلت اہل بیت کی سمجھ میں نہ آئے نا تو اپنے دسترخوان کو چیک کرنا. نہ اگر میں کہوں میرا خون معاف ہے تمہارے لیے بھاؤ نگر والوں, میرا باپ بھی آ کے نہیں پوچھے گا کہ شاہد رضوی کو کیوں مار دیا. اور اگر کتاب سے ثابت کر دوں, یاد کرو امام حسین کا آخری خطبہ, امام نے فرمایا مجھ جیسے ناسے کی نصیحت بھی تمہیں اچھی نہیں لگے گی کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام. اگرچہ جیتے رہیے بیٹا. اصل میں یہ کتاب اس لیے دکھایا آیت اللہ وحید خراسانی کی, دیکھ تو رہے ہو نا, 100 سال سے زیادہ کی حیات ہے. اللہ ظہور تک زندہ رکھے. اب بڑی خدمت ہے اس عالم کی. یہ جو آج ایام عزائے فاطمیہ منعقد کرتے ہو یہ اسی عالم کی دین ہے. آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ وحید خراسانی. تمہارے پاکستان سے کتاب چھپ کے گئی تھی, فاطمہ کی شہادت افسانہ یا حقیقت. اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو صفحہ نمبر 62 ہے, سطر نمبر 1 سے لے کے 8 تک پڑھوں گا, پڑھ کے سناؤں گا, غور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے.
آپ کہتے ہیں آج کل ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں خدا نہ کرے ہوں، لیکن اس عالم نے اگر لکھا ہے تو اس کی دور بینی نے دیکھا ہے۔ ہاں، صفحہ نمبر 62 سنانے لگا ہوں تمہیں، یہ دیکھو، یہ وحید خراسانی کی تیسری مجلس کا جملہ ہے، دیکھ رہے ہو؟ تیسری مجلس، یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس کا مطلب میں اپنے پروجیکٹ پہ محنت کرتا ہوں، یوٹیوب چبا کے نہیں سناتا ہوں، تو اس لیے بھی پھرتا ہوں کیونکہ محنت ہے۔ سنو فقرہ، کہتے واقع عاشورہ قریب ہے، عاشور سے پہلے یہ مجلس پڑھ رہے تھے، کہتے واقع عاشورہ قریب ہے، اس زمانے میں عقیدے کی لڑائی اوپر جا چکی ہے۔ سنیں ایک ایک جملہ، اس زمانے میں انور بھائی عقیدے کی لڑائی اوپر جا چکی ہے۔ آگے سننا، لکھتے ہیں شیاطین کی طرف سے بہت زیادہ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب فتنے انسان کی طرف سے نہیں اٹھتے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، آج کے بعد اگر کوئی مجلس عزا اور جلوس میں فتنہ کرتا ہوا مل جائے، سمجھ لینا وحید خراسانی نے بتا دیا یہ انسان کا بیٹا نہیں، شیطان کی اولاد ہے۔ آگے بھی سن لو توجہ کے ساتھ، آگے کہتے ہیں شبہات اور وسوسے ایجاد کیے جا رہے ہیں، ایسا سوال کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کے یقین میں شک واقع، اور لہذا ہر شخص پر الگ الگ سخت ذمہ داری ہے۔ سن رہے ہو نوجوانوں، ہر شخص پر، صرف شاہد رضوی پہ نہیں، یہاں آئے ہوئے خطیب گلزار جعفری صاحب پہ نہیں، ہر شخص پہ سخت ترین ذمہ داری ہے، سنگین وظیفہ ہے۔ آگے کہتے ہیں بعض لوگ تو بیچارے مجبور ہیں، اللہ عقل کے اعتبار سے سوال کرے گا، جو جتنا جینیس سوال اتنا خطرناک، لہذا ان پر کوئی تکلیف حرج نہیں ہے، لیکن جن کو کوئی مجبوری اور عذر نہیں ہے تو ان ایام کو، غزہ کے ایام کو غنیمت جانیں، اور جہاں بھی جس علاقے میں بھی محرم میں جائیں، یہ اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولویوں سے۔ اس کا مطلب ہمارا کام صرف پڑھ کے سنا دینا نہیں ہے، آنے والے فتنے سے وادار کرنا بھی ہے۔ کہہ رہے جہاں بھی محرم کے لیے جائیں، جس علاقے میں بھی ایام محرم جا سکتے ہیں وہاں جائیں، اور ہمیشہ جاگ کے، لفظوں پہ غور نہیں کیا، ہمیشہ جاگ کے لوگوں کے بیچ رہیں۔ یہ فکرہ نہ ہو میں زبان کٹوا دوں گا، وحید خراسانی کہتے ہیں، اور چوکنا رہے کیونکہ عقیدے کے چور عقیدہ چرا رہے ہیں۔ یہ وحید خراسانی کے جملے، عقائد کے لٹیرے، لفظ صرف ایک نہیں ہے، لٹیرے بھی ہے، چور بھی ہے، عقیدہ لوٹ رہے ہیں، عقیدے کو چرا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ اہل بیت علیہم السلام کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جس حالت میں بھی چاہو مجلس میں آ سکتے ہو تو منع کر دینا، اس لیے کہ اگر ہم آ بھی گئے تو اہل بیت نہیں آئیں گے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کیونکہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ ہم نے تم کو رزق سے دور رکھا ہے۔ لہذا یہ کوشش کیجئے، میرے پاس بہت ساری دلیلیں، لیکن فی الوقت یہ سنانا اس لیے ضروری تھا کہ چوکنا رہیے، بیدار رہیے، وادار رہیے۔ ممکن ہے کہ لوگ یہ بھی کہیں علم بہت زیادہ بن رہے ہیں، انہیں کم رکھا جائے۔ جناب ایک بات بتاؤں، ایک چوک پہ پروگرام ہوا، غور سے سنیے گا۔ پہلا انعام شاہد رضوی نے لیا، اپنا ہی نام لوں گا، پہلا انعام شاہد رضوی نے لیا، اور اعلان یہ ہوا تھا کہ جو یہ کام کرے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ میں نے وہ کیا، انعام ملا، لیکن حسرت سب کے دل میں تھی۔ جیسے ہی مجھے ملا جلن شروع ہوئی۔ اب قیامت تک اگر کوئی علم پہ اعتراض کرتا ہوا ملے، سمجھ لینا ان کی اولاد ہے
جو رات بھر جاگ کے علم کی تمنا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حیدری. آج تھوڑی کم داد بھی دو گے تو چلے گا, کچھ باتیں پہنچا دوں. یہ کتاب ہے حکومت مہدی. سر اٹھا کے دیکھو ذرا, اس لیے کہ تم رعایا ہو ان کی, وہ پال رہے ہیں تمہیں. ہمیشہ کوشش کیا کرو کہ 10 مجلسوں میں سے ایک مجلس کم سے کم اس امام پہ بھی ہو, اس لیے کہ تم اسی کی رعایا ہو. اس کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. کتاب لکھی ہے شیخ الاسلام آیت اللہ نجم الدین طبسی نے, صفحہ نمبر ہے 199, سطر نمبر ہے 12, اور آخری حصہ روایت کا ہے صفحہ نمبر 200 پہ. روایت دکھا دیتا ہوں پھر سنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جن مجلسوں میں تم بیٹھے ہو ان کی اہمیت کیا ہے. اب اس مجمع کی خاموشی ٹوٹے گی. سنو, روایت کس کی ہے وہ بھی سن لو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. وہ مشہد میں کس مولا کی خبر ہے؟ شاباش, ضامن آہو امام رضا مولا کی, جن کے نام کا امام ضامن باندھتے ہو, جو پچھلے 50 سال سے ایران حکومت کو قرض دے رہے ہیں. ہم جن کا صدقہ کھا رہے ہیں. سر کیوں جھکا لیا میرے بھائی جب میں نے یہ کہا کہ ہم جن کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھاؤ نہج البلاغہ, اور نہج البلاغہ سے ثابت نہ کروں تو میں مجرم ہوں. علی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. کہتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے, ذرا سا کسی نے کچھ کر دیا, یہ جناب مسلم کی طرح ہے, یہ حضرت محمد حنفیہ کی طرح ہے. علی کہتے ہیں لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد. مولا سلامت رکھے اس توجہ کو, قربان ہوں میں آپ کے اوپر. لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد. علی کہتے ہیں امت میں سے کسی کا قیاس ہم اہل بیت میں کبھی مت کرنا. امت میں سے کسی کا قیاس لا یقاسو. قیاس کہاں ہوتا پتا ہے؟ دماغ میں. جو زبان تک نہ آئے وہ قیاس. علی کہتے بولنا تو دور کی بات, سوچنا بھی مت. اور علی نے یہ نہیں کہا 14 پہ, آل محمد پہ. کبھی کسی کو علی اکبر جیسا نہ کہنا, اور محمد جیسا نہ کہنا, قاسم جیسا نہ کہنا, عبداللہ جیسا نہ کہنا, محمد حنفیہ جیسا نہ کہنا, موسیٰ مبرکہ جیسا نہ کہنا. کیوں؟ لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد. کبھی بھی امت کا کوئی بندہ ہم آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں میرے مولا؟ من جرت لا یصب بہن من جرت نعمتہم علیہ ابدا. وہ ہماری برابری کیسے کرے گا جو ہمارا صدقہ کھا رہا ہے؟ وہ ہماری برابری کیسے کرے گا؟ لا یصب بہن, دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی. من جرت نعمتہم علیہ ابدا. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کائنات ہمارا صدقہ کھا رہا ہے. اب سنو, اس مجلس کو سمجھو. تم یہ سمجھتے ہو یہ فرش عزا ہے, اور میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ عرش عزا ہے. نہیں, اگر دلیل میں دم ہو تو بولنا, اگر دلیل بے دم ہو تو بے شک خاموش رہنا. میں امام کی زندگی سے ثابت کر دوں گا. رسول معراج پہ گئے تھے, ہاں کتنی معراج ہوئی تھی؟ شادباش 120. ایڈریس کہاں اس لفظ کا؟ القطرہ نامی کتاب. رائٹر کون ہے؟ رضی الدین مستنبط. اب تو سب بتا دیا. 120 معراج ہوئی. معراج میں خاص کیا تھا؟ نبی ایک جگہ پہنچ کے جوتے اتار رہے تھے. بھئی پیچھے والوں یہی تو بات تھی, نبی ایک جگہ پہنچ کے
جوتے اتار رہے تھے، آواز قدرت آئی پہن کے آؤ، نبی عرش پہ جوتے پہن کے چلے گئے۔ اب اللہ جانے تم کیسے سن رہے ہو، نبی عرش پہ جوتے پہن کے چلے گئے، لیکن امام سجاد جب ایک مجلس میں گئے جوتے باہر اتارے اور زمانے کو بتایا عرش اور ہے فرش اعلیٰ اور ہے۔ یاد جیتے رہو۔ جیتے رہو میرے لال۔ علی علی علی۔ معاملہ میں بتاتا ہوں تھوڑا سا اس سے روک کے، کہ ایک ولیمے میں ایک شخص پہنچا، اس سے بزرگوں نے آ کے کہا حضور یہ کھا لیجئے، کہا ہم نہیں کھائیں گے، کہا اچھا یہ میٹھا ہے یہ کھا لیجئے، کہا ہم نہیں کھائیں گے، بریانی کھا لیجئے، چکن 65 کھا لیجئے، وہ ساری چیزوں کا انکار کرتا رہا۔ تو ایک چچا میاں نے آ کے کہا بھائی کیا یہ چیزیں خراب ہیں؟ کہا نہیں میرا معدہ خراب ہے۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، کیا یہ چیزیں خراب ہے؟ کیا نہیں میرا معدہ خراب ہے۔ اب سمجھ لو بھاؤ نگر والوں، میرے اچھے علی کے اچھے فضائل خراب نہیں ہے، بھونکنے والوں کا شجرہ خراب ہے، جو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اب سنو مجلس کیا ہے، مجلس کیا ہے، یہ میں نے ایڈریس بتایا، یہ آخری سطر جو ہے 12ویں سطر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا آخری مولا آئے گا، جاگنا سر اٹھاؤ، آخری مولا آئے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں جاؤ شیعوں کی مجلس میں جاؤ۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، میرا پڑھنا آسان تمہارا سننا آسان۔ فرشتے خالی نہیں بیٹھے ہیں بیٹا، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو قیام میں ہے وہ قعود میں نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا سب چھوڑو، جو جاگ رہے ہیں وہ جاگ کے سنیں، سب چھوڑو، سب چھوڑو، شیعوں کی مجلس میں جاؤ۔ سب نے فرشتوں نے سب چھوڑا، شیعوں کے مجلس کی طرف چلے، کہا معبود جا کے کرے کیا؟ کہا ہمارے شیعوں کو سلام کہنا۔ یہ ہے مجلس حسین۔ جیتے رہیے۔ اور سن لو، داد مت دو، یہ روایت پہلے سن لو، داد مجھے جہاں لینی ہے میں لے لوں گا۔ ہاں ایک زمانے سے خطابت کر رہا ہوں، کہا شیعوں کی مجلس میں جاؤ اور انہیں جا کے سلام کرو۔ فرشتوں کو کہا، میکائیل بھی اسی میں ہے، ملک الموت بھی اسی میں ہے۔ خدا کے لیے توجہ کرنا، یہ آ کے سلام کریں گے۔ آگے کی روایت دیکھو گے تو یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر کسی مومن کو حضرت سے کوئی کام ہوگا تو امام کہیں گے اسے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے لاؤ۔ بھئی اگر یہ باتیں تم تک نہیں پہنچی تو اس میں باتوں کا تو قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے جو منبر تک آئے اور انہوں نے تم تک نہیں پہنچایا تمہاری باتوں کو۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت فرشتوں کو حکم دیں گے اسے پیٹھ پہ بٹھا کے لاؤ، ہم حضرت سے سوال کریں گے، پھر حضرت کہیں گے اسے جہاں سے لے کے آئے ہو وہیں لے جا کے چھوڑو۔ اب سمجھے امام حسن نے کیوں کہا تھا اور شیخ عباس قمی نے کیوں لکھا تھا ان للملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے بھی، ہمارے چاہنے والوں کے بھی خادم ہیں۔ آگے کی روایت کا جملہ سنیے، جب ضرورت برطرف ہو جائے گی تو پھر اسے پہلی جگہ لوٹا دیں گے۔ بعض مومنین، اب امام فرما رہے ہیں بعض مومنین بادل کے اوپر چلیں گے۔ خوش نہیں ہوئے؟ بلٹ پہ بیٹھنے والوں، ننجا پہ بیٹھنے والوں، زیڈما پہ بیٹھنے والوں، یزدی پہ بیٹھنے والوں، آخری امام کو آنے دو، تم فرشتوں پہ بیٹھو گے، بادل پہ بیٹھو گے۔ اور صرف بادل پہ،
آگے بڑھو. بعض فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پرواز کریں گے، فرشتوں کے ساتھ. حیرت ہوئی تمہیں؟ چلو حیرت زدہ کی حیرت تو شاہد ہمیشہ بڑھاتا ہے. امام نے کیا کہا؟ فرشتوں کے ساتھ. آگے امام فرماتے ہیں کہ بعض گروہ فرشتوں سے بھی آگے اڑ رہے ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے جو فرشتوں سے بھی آگے. چلو تمہیں تعجب ہوئی تو اور سنو. بعض مومنین کو ان میں سے کچھ مومن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ فرشتوں پہ جج بنائے گا. اور کتنے فرشتوں پہ بنائے گا؟ 1,00,000 فرشتوں پہ. آج تک ہمارے فیصلے فرشتے کرتے تھے. اب آ گیا میں منزل پہ. آج تک ہمارے فیصلے فرشتے کرتے تھے، لیکن جب میرا آخری امام آئے گا تو ہم فرشتوں کے فیصلے کریں گے. اب سمجھے؟ تمہارا اختیار یہ ہوگا کہ تم فرشتوں کے جج ہوگے. اب آؤ کوفے کی ایک جج دکھاتا ہوں تمہیں. آ گیا نا اپنے منزل کی طرف. زینب ذی وقار نائبۃ الزہرا، علی کی شیر دل بیٹی. ایک بار کہتی ہے اس کو، یہیں پہ بات چھوڑی تھی نا، خاموش. سکنت الریاح، ہوا رک گئی. ہوا کون چلاتا ہے؟ فرشتے. اس کا مطلب زینب کا اختیار فرشتوں پہ ہے. بھئی بہت آہستگی سے لے چلوں گا، شاید آج مائک کچھ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ کہ اسکت. سکنت الریاح، ہوا رک گئی. ہوا کون چلاتا ہے؟ فرشتے. زینب کے منہ سے نکلا رک جا. فرشتوں نے ہوا کے زمام کو کھینچ لیا. اب ہوا نہیں چل رہی ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے. کائنات میں اگر چند لمحوں کے لیے ہوا رک جائے، انسان مر جائے، اس کا مطلب صرف فرشتوں پہ اختیار نہیں ہے. زینب نے ہوا روک کے تمہیں مرنے نہ دیا. اس کا مطلب زینب کا اختیار موت پہ بھی ہے. کاش توجہ کیا ہوتا اور لطف آتا. زینب کا اختیار موت پہ بھی ہے، مرنے نہیں دے رہی ہے، مرنے نہیں دے رہی ہے. ارے یہ اسی کی بیٹی ہے نا جس کے باپ کے سامنے کچھ منافق زندہ کو کندھے پہ اٹھا کے لائے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. علی نے کہا اجازت ہے پڑھ دوں. کہا ہاں پڑھ دیجئے. علی نے کہا پھر اجازت ہے پڑھ دوں. کہا پڑھ دیجئے. کہا یا علی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. کہا اجازت ہے کہ پڑھ دوں. علی نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا. ارے زندہ علی کے تکبیر پہ مرا. جب علی نے نماز تمام کی منافق ہنسنے لگے کہ یا علی آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس غیب کی خبر ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا چادر کے نیچے زندہ لیتا ہے یا مردہ. علی نے مسکرا کے کہا زندہ ہو تو تیرا، زندہ ہو. یا علی جی تو یہ جو اسکت ہے یہ کیسا ہے تمہیں بتا رہا ہوں. علی نے ایک خطبہ دیا ہے، اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. اسکت کیسا ہے یہ بتا رہا ہوں. زینب کا خاموش. تمہیں اختیار ہے زینب تو پتا چلے کہ بی بی زینب ہے کیا، یہ فرش ازا ہے کیا. سنتے چلے جانا اسکت کا اثر کیا ہے. علی نے خطبہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات علی الصفات علی الکمالات علی الاحوال علی الافعال علی الاسم علی الجسم علی الحیات علی الممات. آہستگی سے سنو. علی کہتے ہیں سارے کا سارا حمد اس اعلی علی کے لیے ہے.
سوچو تو علی کے منہ سے جب حمد نکل رہی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ کہتے سارے کا سارا حمد اس اعلیٰ علی کے لیے ہے جس نے قرار دیا مجھے ذات میں بھی علی، صفات میں بھی علی۔ جاگو میرے بھائی، آج جتنی محنت میں کر رہا ہوں نا، اس سے پہلے میں نے نہیں کی۔ ذات میں بھی علی، صفات میں بھی علی، پھر کہتے کمالات میں بھی علی، احوال میں بھی علی، افعال میں بھی علی، اسم میں بھی علی، جسم میں بھی علی۔ علی کا اسم علی ہے، علی کا جسم بھی علی ہے۔ اب اس سے زیادہ علی کا جسم علی کیا ہوگا کہ بال شعر اللہ، آنکھ عین اللہ، کان اذن اللہ، خد اللہ، شفت اللہ، سنان اللہ، ید اللہ، رجل اللہ، صدر اللہ، قلب اللہ، قوت اللہ، ولی اللہ۔ اب اس سے زیادہ اور علی کیا ہوگا؟ ہے نا؟ شعر اللہ، خد اللہ، منکب اللہ، ظہر اللہ، صدر اللہ، ید اللہ، قوت اللہ، قلب اللہ، رجل اللہ، ساق اللہ، ید اللہ، اصل اللہ۔ کہتے ہیں مجھے اللہ نے ذات میں بھی علی بنایا، کمالات میں بھی علی بنایا، احوال میں بھی علی بنایا۔ مطلب علی لیٹا ہے تو بھی علی ہے، علی بیٹھا ہے تو بھی علی ہے، علی کھڑا ہے تو بھی علی ہے، علی مزدوری کر رہا ہے تو بھی علی ہے، علی منبر پہ ہے تو بھی علی ہے، ہر حال میں علی ہے۔ جملہ پہنچ گیا؟ آگے علی کہتے ہیں میں اسم میں بھی علی، جسم میں بھی علی۔ پھر کہا علی الحیات، میں حیات میں بھی علی ہوں۔ میں اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، میں ممات میں بھی علی ہوں، یعنی موت کے وقت بھی میں علی تھا۔ علی کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے کوئی نہ ہو۔ اب سن لو، کتاب کا نام نہج الاسرار سے لے کے مشارق انوار الیقین علامہ رجب علی برسی تک کی کتاب کی ذمہ داری شاہد رضوی کی ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جس کے آگے کوئی نہ ہو۔ علی کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے وصیت کیا، حسن بیٹا میرا جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے خود بخود اٹھے گا، آگے سے خود بخود اٹھے گا۔ اب افعال بتا رہا ہوں، اس خود کا اثر علی کی زندگی میں ثابت کروں گا۔ کیسے؟ علی نے پہلے بتا دیا تاکہ بیٹی کا یہ معجزہ ثابت ہو جائے۔ کہا میں کام میں بھی علی ہوں، علی الافعال، میں کام میں بھی علی ہوں۔ سن لیجئے گا، ایک ہند کا جادوگر آیا اور خلیفہ کا زمانہ تھا، آیا اور آنے کے بعد اس نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ علی نے مسکرایا اس کی اس بچکانی حرکت پہ، کہا یا علی میں دکھاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہاں سے سننا، چند جملے سنانا ہے۔ یوں اس نے کیا اور کرنے کے بعد کہا یا علی بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے یا علی بھاؤ نگر تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ بار بار نجف تیری دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، یوں کر کے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ارے اس سے پوچھ رہا ہے جس کی مٹھی میں تقدیر کی کائنات، جس کی مٹھی میں کائنات کی تقدیر بند ہے۔ علی نے کہا یہ بتا، صرف یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا پورا واقعہ بتا دوں؟ تھکن جائے گی تمہاری، صرف یہ بتاؤں کہ کیا ہے یا سارا واقعہ بتاؤں؟ حیرت کے دریچے میں جھانکنے لگا کہ میں نے تو پوچھا تھا میری مٹھی میں کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے صرف یہ بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا جو واقعہ ہوا وہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا یا علی واقعہ ہی بتا دے۔ علی نے کہا اس نے یوں کیا، ایتھوپیا کے جنگل میں ایک درخت ہے، یوں اس کے آخری سرے پہ فاختہ نے گھونسلہ بنایا ہے، فاختہ کی مادہ نے 2 انڈے دیے تھے، اس نے یوں کیا، ایک انڈا اس کی مٹھی میں ہے اور اس کا ہاتھ لگ کے دوسرا انڈا گرنے لگا تھا، مادہ نے یا علی کہا دوسرا یہ رہا۔
सलामत। जीते रहिए। मौला सज़ा को सलामत है। सिर्फ ये बताऊं कि क्या हुआ या पूरा वाकया बताऊं? अली ने मुस्कुरा के कहा, इथोपिया के जंगल में अफ्रीका की तरफ इशारा किया कि उधर एक दरख्त है जिसकी 2 शाखें हैं, उसके आखिरी सिरे पे फाख्ता के जोड़े ने अंडा दिया हुआ था मादा ने। तूने यूं हाथ किया, एक अंडा तेरी मुट्ठी में आया, एक तेरी उंगली लग के गिरने लगा, उसकी मादा ने मुझे मदद के लिए बुलाया। भाई भावनगर वालों जो अली से मदद मांगते हो हाथ उठा देना। उसकी मादा ने मुझे मदद के लिए बुलाया। दूसरा अंडा ये रहा, लेकिन ऐ जादूगर ये भी याद रख, जो अंडा तेरे हाथ में है वो बर्बाद हो चुका है, इसमें से औलाद निकलेगी। इसमें से परिंदा बरामद होगा। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर बार बार इंसान अंडे को छू लेना तो परिंदा वो अंडा गिरा देता, लेकिन ये क्यों ना जाया नहीं हो रहा? क्योंकि ये हाथ बंदे का हाथ नहीं है। आज तवज्जो किया होता है, यही तो ये यदुल्लाह है। यहां जो चीज मस हो जाए उसे हयात मिल जाती है। और ये किताब का जुमला नहीं, मुझे तो ये भी यकीन है कि जो अंडा अली के हाथ में था ना, उसकी नस्ल आज भी चल रही होगी। वो जुमला किताब का नहीं है। अब सुनना, क्या चीज ज़ैनब के अख्तियार में? फरिश्ते। साबित हो गया, हवा फरिश्ते चलाते हैं। फिर ज़ैनब बीबी ने क्या कहा? सकनतिल अनफास, सांसें रुक गई। इसका मतलब तुम चाहो न चाहो, ज़ैनब का अख्तियार है। वो कह देगी कि तुम्हारे पैर वहीं रुक जाएं, तो तुम जोर मार लो, बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नायबतु ज़हरा है, ज़हरा की नियाबत कर रही है। फिर सकनतिल अजरास फी अनाकिल इबिल, ऊंट के गले में पड़ी हुई घंटियां रुक गई। कल बता चुका ये चीजें कहां से निकलती है? जमीन से। इसका मतलब जमीन पे अख्तियार किसका है? तुम थक गए? लो हदीस सुन लो, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है और रटा हुआ तो पढ़ता नहीं, एकदम से याद आई। ज़ैनब का अख्तियार है जमीन के ऊपर। क्यों है बताऊं तुम्हें? सुन लो फिर सर धुन लेना। नबी फरमाते, या अली ज़व्वजकल्लाहुल फातिमा, ऐ अली, अल्लाह ने तुम्हारी शादी फातिमा से करवाई, और फातिमा की शादी तुमसे तो बंदों ने नहीं करवाई, अल्लाह ने करवाई। अल्लाह ने करवाई। उसके बाद का क्या फिक्रा है? जाला सदाकहल अर्श, और अल्लाह ने ये पूरी जमीन फातिमा को महर में दे दी। भाई जो इतनी सी भी मोहब्बत सैयदा से करता है वो सर उठा ले। मैं ये नहीं कहता इतनी सी भी अगर करता है तो बच जाएगा। जाला सदाकहल अर्श। आगे हदीस है, फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। रसूल फरमाते ये सारी जमीन अल्लाह ने फातिमा को दे दी। अब जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। तो जमीन पे अख्तियार किसका? अख्तियार समझा रहा हूं किसका है? जनाबे ज़ैनब का। कितनी चीजें हो गई? फरिश्तों पे, खुद तुम्हारे ऊपर, जमीन पे। अब एक जुमला सुना रहा हूं, इतनी मेहनत सिर्फ एक जुमले के लिए की। अली जब जाने लगे ना, जाने लगे तो हुआ क्या कि अली ने ऐलान किया, जमाने वालों अब ये आवाज, आज मुझे देखना कि कितनी मजलिस आपने सुनी है। हाँ, ये पहली बार नौजवानों तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं। अली ने ऐलान किया
زمانے والوں اب یہ آواز تم کو قیامت میں سننے کو ملے گی. سلام کرتا ہوں آپ کو, سلام ہے بھائی آپ کو. اب یہ آواز تم کو قیامت میں سننے کو ملے گی. اس کا مطلب علی نے کہہ دیا کہ اگر یہ آواز سنے گو تو قیامت آئے گی. اب سوچو زینب کیا ہے, آواز بھی سنا دیا, قیامت بھی نہیں آنے دی. کیا کہا تھا علی نے؟ اب تم کو یہ آواز قیامت میں سننے کو ملے گی. زینب کس بی بی کا نام ہے؟ علی کے لہجے میں بولی تھی نا, آواز بھی سنا دی اور قیامت بھی روکے ہوئی ہے. نہیں تم پہنچ جاتے تو پھر کیا بات تھی. میں بغیر پڑھ کے اڑنے نہ لگتا. ہاں ضروری تھوڑی کہ پڑھ کے ساتھ ہی اڑا جائے, بغیر پڑھ کے بھی تو اڑ سکتا ہوں. زینب اس بااختیار بی بی کا نام ہے. مجھے جملہ دیکھنا کہاں تک پہنچتا ہے. اس بااختیار بی بی کا نام ہے جس نے علی کے لہجے میں پورا خطبہ سنایا اور قیامت بھی نہ آنے دی. بھئی کمال زینب یہ ہے کہ قیامت کو روکے ہوئی تھی. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ کربلا میں 12 مرتبہ زینب نے عباس کو روکا ہے, تو مجھے کہنے کا حق ہے 12 بار زینب نے قیامت کو, کیونکہ محمد طیب گیلانی جیتے رہیے, کیونکہ سنی رائٹر ہے محمد طیب گیلانی. ہم نے اپنی کتاب میں تو نہیں پڑھا, وہ کربلا نامی کتاب لکھتا ہے. اس کے اندر صفحہ 17 پہ لکھتا ہے کہ زمانے والوں میرے سنی بھائیوں. یار دیکھو اب تو تم یوٹیوب پہ دیکھتے ہو وہ بھی اپنی مجلسوں میں کیسے نعرے لگا رہے ہیں, تو اس میں چودھری بننے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تم چھوڑ دو گے تو اللہ نئی قوم لے آئے گا. لہذا علی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسی بات پہ فخر کرو. وہ لکھتا ہے میرے سنی بھائیوں, کیا تم اب تک نہیں سمجھے کہ عباس کو اگر سارے سنی مل کے دوسرا نام دے تو سوائے قیامت کے کوئی اور نام نہ دیا جائے گا سوائے قیامت کے. جیتے رہو میرے بچے. جناب عباس تمہاری حفاظت فرمائے میرے بچے. انسان کیا جن بھی حضرت عباس سے مدد مانگتے ہیں. زعفر جن کا استغاثہ میرے یہی ہوٹل کے حجرے میں کتاب ہے, وہی لکھا ہوا ہے کہ زعفر جن بھی عباس سے مدد مانگتے تھے. تو اگر کبھی اکڑ کے چکر میں ان کے درگاہ پہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. ان سے وہ انشاءاللہ خواہش ہے میں 8 کو جو ہے ضرور پڑھوں گا. ٹھیک انشاءاللہ ضرور, ہاں انشاءاللہ ضرور. مولا سلامت رکھے. عزیز نے خواہش کی, اب کچھ خواہشات جو ہیں وہ فون پہ آ جاتی ہیں. جیسے ایک خواہش اور چھوڑ کے جا رہا تھا لیکن سنا دے رہا ہوں کہ یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو, زینب اس بااختیار بی بی کا نام ہے. بااختیار کہ جو تقدیر الٹ گئی ہو. سن لو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. میں تو اس چیز کے لیے بدنام ہی ہوں نا کہ نیا پڑھتا ہوں. 1-2 کتاب تھوڑی بی بی زینب پہ لایا ہوں. یہ ہے کتاب سلسلۃ الذہب فضائل حضرت زینب. فقرہ سنو, تمہیں تحفہ بھی دے رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ نے دوسری جگہ پڑھا تو تقدیر کے لیے بڑے تحفے دیے. ساری چیک کر لینا, اس سے بڑا تحفہ نہیں دیا. اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ قبولیت کے آسمان پہ 4 دروازے ہیں. قبولیت کے آسمان پہ 4 دروازے ہیں. اگر تمہیں دعا قبول کروانی ہے آسمانوں پہ تو 4 دروازوں پہ جانا پڑے گا. کتاب میں لکھا ہے باب الزا,
یہ جسے تم کہتے ہو باب الزے، باب الزا اجابت کا پہلا دروازہ ہے، باب الیا اجابت کا دوسرا دروازہ ہے۔ ذرا سا صادق بھائی اس کیمرے کو میرے مجمع کی طرف کیجئے گا، پھر فقرہ میں مکمل کرتا ہوں۔ باب الزا پہلا دروازہ اجابت کا جہاں دعا قبول ہوتی ہے، باب الیا دوسرا دروازہ اجابت کا جہاں دعا قبول ہوتی ہے، باب النون تیسرا دروازہ اجابت کا جہاں دعا قبول ہوتی ہے، باب البا یہ چوتھا دروازہ جہاں قبول ہوتی ہے دعائیں۔ اب اپنے مقدر پہ فخر کرو، آسمان پہ یہ دروازے بکھرے ہوئے ہیں اور زمین پہ زینب کی صورت میں زینب کی صورت میں یہ دروازے ایک جگہ ہے۔ اس بی بی کی عظمت کو، اور کل کا دن تو مخصوص ہی سرکار اون محمد سے، تو کل میں تمہیں سناؤں گا کہ اون محمد میں اتنی شجاعت کیوں تھی۔ حضرت عبداللہ خود شجاع تھے، اور زینب سے زیادہ شجاعت کس میں پائی جاتی ہے؟ اگر اشروں پہ اشرے ایک جملے میں نہ ہو جائیں۔ یہ بتاؤ جنگ کے اصول کیا ہیں؟ اسی ٹکر کا جملہ پڑھ رہا ہوں میرے بچے، جو حضرت عباس کا پڑھتا ہوں۔ جنگ کے اصول کیا ہیں؟ میدان میں جنگ جیتی تب جاتی ہے جب دارالعمارہ جو محل ہے اس پہ قبضہ ہو جائے۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، تھکن مٹ جائے گی۔ جنگ تب تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک محل پہ پرچم نہ لگ جائے۔ 72 نے میدان جیتا ہے، اکیلی زینب نے پورا محل، اکیلی زینب نے پورا محل جیتا۔ دارالعمارہ میں مولا سلامت رکھے، بی بی زینب نے تنہا دارالعمارہ، وہ بھی دو ایک نہیں، پہلے کوفے کی دارالحکومت پہ قبضہ کیا، پھر شام کی دارالحکومت پہ۔ حسین نے ایک جنگ جیتی خدا کے لیے، زینب نے 2 جنگیں جیتی ہیں، کوفہ فتح کیا پھر شام فتح کیا، اور صرف شام فتح نہیں کیا، کیا تھا وہ فقرہ؟ بِالزَّاءُ مُزَلْزَلَةُ الشام، زینب کی زیر نے شام میں زلزلہ پیدا کیا اور اتنا الٹ دیا شام کی زمین کو کہ آج یزید کے باپ کی بھی قبر وہاں نہیں ملتی۔ یزید تو بہت دور کی بات ہے، بس سمجھ آپ کے اس نعرے پہ ایک مصرع یاد آ گیا، 2 مصرے سن لیجئے۔ طالب علمی کے زمانے میں سنے تھے جب میں مشکل سے 11-12 سال کا تھا، اس وقت کے مصرے ابھی بھی یاد رہ گئے ہیں۔ فاسق، شراب خور، نجس، بے حیا یزید۔ یار بولا کرو میرے بھائی، فاسق، بھائی دوسرے مصرے میں مزہ آ جائے گا۔ فاسق، شراب خور، نجس، بے حیا یزید۔ ارے جیسا تھا باپ ویسا ہی بیٹا نکل گیا، جیسا تھا باپ ویسا ہی بیٹا نکل گیا۔ بس سمیٹنے کی منزل پہ آ گیا۔ کل جناب حبیب کے مصائب نہیں پڑھ پایا تھا، لیکن ورود میں نے مکمل کر دیا تھا کہ عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ اٹھایا۔ حبیب کون ہے؟ کبھی حیات نے ساتھ دیا تو میں تمہیں حبیب کا ماضی سناؤں گا۔ آج صرف ایک جملہ سن لو کہ حبیب ہے کون۔ جملوں میں شاہد کیسے خطابت کرتا ہے وہ ملاحظہ کرنا۔ حبیب کون ہے بس اتنا یاد رکھو، میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے حبیب کے حبیب کے حبیب کا حبیب ہے حبیب۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا۔ اللہ کے حبیب کے حبیب کے حبیب کا حبیب ہے حبیب۔ سمجھے؟ اللہ کا حبیب محمد، محمد کا حبیب حسین، حسین کا حبیب حبیب۔ یہ ہے سرکار حبیب۔
جن کا قاعدہ یہ تھا کہ حسین جہاں سے قدم اٹھا لیتے تھے وہاں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب ساتھیوں نے پوچھا کہ حبیب یہ ماجرا کیا ہے، جبکہ حسین چھوٹے تھے، حبیب کی عمر زیادہ تھی، کربلا میں بڑے سن رسیدہ ہیں، مسلم ابن اوسجہ کے ساتھیوں میں ہیں، لیکن ایک اعتبار سے حبیب کی عمر ظاہراً امام حسین سے کم بھی تھی، ایک اعتبار سے زیادہ تھی، ایک اعتبار سے کم تھی۔ زیادہ اس لیے تھی کہ آپ امام حسین سے بہت پہلے پیدا ہوئے، لیکن کم اس لیے تھی کہ حسین کی محبت میں ایک بار دعوت کی اور بے چینی میں کبھی چھت پہ جاتے تھے کبھی اترتے تھے، اسی اسنا میں پیر پھسلا، حبیب سب کے بل نیچے گرے، باپ نے نیچے جا کے اولاد کو چٹائی میں لپیٹا، ایک کونے میں رکھا، دروازہ بند کیا، زوجہ سے کہا دیکھو آج محمد عربی آ رہے ہیں اور ان کے نواسے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری عید خراب ہو جائے، جب تک یہ چلے نہ جائیں گریہ مت کرنا۔ بی بی نے وعدہ کیا کہ میری بھی عید ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں روؤں گی۔ دسترخوان بچھایا گیا، محمد عربی بیٹھ گئے، مظاہر نے کہا محمد عربی سے بسم اللہ، رسول نے روٹی اٹھایا، حسین کی طرف دیکھ کے کہا بسم اللہ بیٹا، حسین نے کہا نانا جس نے آپ کو بلایا تھا اس نے بسم اللہ کہہ دیا، جس نے مجھے بلایا تھا۔ جب تک وہ نہ کہے گا، جب تک وہ نہ کہے گا، مظاہر کی طرف دیکھ کے محمد عربی نے کہا کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ کھانا کھائیے، کا معاملہ میرا نہیں میرے حبیب کا ہے، ہائے 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 میرے حبیب کا ہے۔ جب بہت بار کہا رسول نے تو حبیب کے بابا مظاہر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خوشی کے مارے چھت سے گرا اور اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ حسین نے لقمہ رکھا کھڑے ہوئے، کہاں ہے لاشا؟ اللہ اکبر، میں کس نشے میں ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، نشے بلا میں مخمور ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولا، اندر گئے۔ حبیب یہ ماجرا کیا ہے؟ جب حسین نے تیرا نام کربلا والوں میں لکھا تو یہاں مرے کیسے؟ تیرا نام کربلا کی فہرست میں کھڑا کیا، زندہ کیا حسین نے، اور کہا میں نے تیرا نام کربلا کی فہرست میں محضر نامے میں لکھا، تو اس سے پہلے نہیں جان دینی۔ مرا ہوا حبیب کھڑا ہوا، ایسے شخص کو زینب کے کہنے پہ حسین نے خط لکھا۔ اچھا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، کتنی جلدی یہ دن گزر گئے ہیں، کل سے ان و محمد کے مصائب شروع ہو جائیں گے۔ ہاں مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کی فرات پہ قابو نہیں کر پاتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پاتے۔ میں تمہیں کیفیت سمجھاتا ہوں کربلا کی۔ جب فوج آتی تھی نا تو ڈھول تاشے نقارے کے ساتھ زینب کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ آج کے مصائب احساس کے ہوں گے، زینب کا دل بیٹھ جاتا تھا، آواز دیتی تھی اماں فضا، اونچی آواز میں رویا کرے کون آیا ہے؟ فضا کے بتاتی تھی بی بی حسین بن نمیر اتنی فوج لے کے آیا ہے۔ پھر دوسرا دستہ آتا تھا، زینب کا دل بیٹھتا تھا، اماں اب کون آیا؟ شبس بن ربی اتنا دستہ لے کے آیا ہے۔ پھر آتا تھا لشکر کا ایک امبو، گھوڑے کی ٹانپ سے زمین کربلا ہلتی تھی، زینب کا دل بیٹھتا تھا، کون آیا ہے؟ بدیل بن سریم فوج لے کے آیا ہے۔ اب آئی حسین کے پاس، بھیا
نکل جائے گی آپ کی بھیا، ادھر فوج پہ فوج آ رہی ہے کہ ہم اتنے غریب ہو گئے ہمارا کوئی نہیں بچا۔ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ بھیا کیا ہمارا کوئی نہیں بچا؟ حسین نے سر اٹھایا۔ بھیا وہ آپ اکثر اپنے دوست کا نام لیتے تھے، حبیب بھائی، اسے خط لکھیے گا۔ حسین نے کہا زینب وہ میرا دوست ہے۔ اب حسین نے خط لکھا، مجھے نہیں معلوم کون کتنا چیخ کے روئے گا۔ حسین کے خط کا عنوان تھا حسین غریب۔ ایک غریب الغرباء حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیر حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ بڑے اطمینان سے اس کے کچھ خاص نکات سن لو۔ حبیب اور مسلم ابن اوسجا یہ دونوں ساتھ میں آئے ہیں۔ ہوا یہ کہ حسین نے ادھر خط لکھا، برید کو دیا، نامہ بر کو لے جا میرے دوست کو دے دے۔ جان پہ کھیل کے گیا کوفے خط لے کے۔ جس وقت خط پہنچا ہے نا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، بہت اطمینان سے سناؤں گا، دسترخوان بچھا ہوا تھا اور حبیب خط آ رہا ہے، حبیب کا لقمہ گلے میں اٹک رہا ہے۔ حبیب نے کہا اپنی زوجہ سے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا کوئی اپنا مصیبت میں کہوں گا حبیب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ زینب جنگلوں میں آگے۔ زینب جنگلوں میں آگے۔ حبیب کی زوجہ نے کہا ایسا نہ کہیے، ایسا نہ کہیے۔ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، دق الباب کیا۔ حبیب نے آواز دیا کون؟ قاصد نے کہا انا برید الحسین۔ چیخ مار کے رویا کرو میں حسین کا قاصد ہوں۔ اب روایت کے جملے یہ ہے کہ حبیب نے ایک پیر میں جوتیاں پہنی، دوڑتے ہوئے دروازے پہ گئے۔ اب جو خط کھولا ارے منہ پیٹنے لگے۔ کیا لکھا تھا؟ عزادارو رونے کی بھیک مانگا کرو اہل بیت سے، توفیق مانگا کرو اونچی آواز میں رونے کے لیے، اس لیے کہ تم اسے رو رہے ہو جس پہ زینب کو رونے نہ دیا گیا۔ اس حسین پہ رو رہے ہو جس پہ حسین کی بیٹی سکینہ روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے۔ کتنے تماچے مارے گئے میں یہ نہیں بتا پاؤں گا، یہ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن ہاں یہ ضرور بتا سکتا ہوں السلام علی الخد الطریب، میرا سلام اس رخسار کے اوپر جس کا رنگ بدلتا رہا۔ ہاں خط آیا، حبیب نے بتایا نہیں ابھی کس کا خط ہے۔ حبیب کی زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے آقا حسین نے خط میں؟ اب حبیب نے خط کھولا، میرے آقا میرے دوست نے لکھا ہے کہ حبیب علی کا بیٹا حسین دشمنوں میں گر گیا۔ علی کا بیٹا حسین دشمنوں میں گر گیا، اور پتہ ہے دو سخت جملے ہیں اس خط میں، اے حبیب
خدا کے لیے آنے میں دیر نہ کرو. چیخ مار کے رویا کرو, اتنی تیز زانوں پہ ہاتھ مارو جتنا ماتم ہے سینے میں مارتے ہو, کیونکہ حسین کا دوست. سنو, جب حسین خط لکھ رہے تھے نا اور خط آخری منزل پہ آیا تو زینب آئی, بھیا خط لکھ لیا؟ کہا کیا لکھا ہے یہ؟ بھائی ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دیجئے. کہا زینب کیا لکھوں, اب سر و سینہ پیارا نہ کرنا, زینب کیا لکھوں؟ کہا بھائی حبیب کو لکھ دیجئے کہ حسین کے ساتھ ساتھ زینب بھی دشمنوں میں گر گئی. اللہ سلامت رکھے بھاؤ نگر والوں تمہیں. اے بی بی کبھی یہ کوئی دکھ نہ دیکھے, اے بی بی ان کی اولاد سلامت. العظمت للہ. سر و سینہ پیٹ کے رویا کرو. سن لینا چند جملے. مسائل میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا, کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا. حبیب کی زوجہ نے پوچھا پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ حبیب نے امتحان لینے کے لیے کہا, میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. حبیب کی زوجہ نے سر سے چادر اتاری. بھاؤ نگر کے نوجوان حبیب کی زوجہ نے سر سے چادر اتاری, حبیب کی طرف بڑھا کے کہا تم میری چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ, مجھے اپنی تلوار دے دو, میں حسین کی مدد کے لیے. حبیب کی چیخ نکل گئی, اے میری شریک حیات, میں تو تیرا امتحان لے رہا ہوں. اب یہاں سے 3 جملے سخت رہ گئے ہیں, تینوں سن لو. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا, کوفے کے باہر لے جا کے کھڑا ہو جاؤ, میں چھپ چھپا کے آتا ہوں. حبیب کا غلام گھوڑا لے کے چلا. دیکھو حسین کی نصرت کیا ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہوں, اللہ مجھے موت دینا تو حسین کی نصرت میں دینا, میں مصائب پڑھتے ہوئے مر جاؤں. گھوڑا لے کے غلام کھڑا ہوا تھا. حبیب نے جو وقت بتایا تھا نا, اس کے وقت کے اندر آنے میں تاخیر ہوئی. میری طرف دیکھ کے یہ فقرہ سن لینا, تو گھوڑے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. حبیب کے غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہا روتا کیوں ہے, اگر آقا نہیں آ سکا تو تیری پشت میں غلام بیٹھ گئے. نصرت حسین کے لیے, نصرت حسین کے لیے حبیب نے یہ آواز غلام کی سن لی, منہ پیٹا, کہا میرا حسین اتنا غریب ہو. سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے, آخری 1 منٹ سن لو. اتنے میں حسین نے ادھر سے حبیب چلے. چند لمحوں بعد حسین نے آواز دی, عباس, عباس یہیں رہنا, عباس, اکبر میرے پاس رہو, قاسم بیٹا ادھر آؤ. کربلا میں پہلی بار حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. دوست کیا ہوتا ہے سن لو, عباس یہی رہو, اکبر بیٹا ادھر آ جاؤ, قاسم جلدی آؤ. بابا آپ پہلی بار مسکرائے ہیں, کہا بیٹا میرا دوست آ رہا. حبیب گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, صلوات سے استقبال کیا گیا. اب زینب کے دل کو سکون آیا. اماں فضہ کون آیا؟ حسین کا دوست حبیب آ گیا. زینب
ارے کمر پکڑ کے بیٹھی، حبیب تیرا شکریہ، تو نے غربت میں ہمارے زبان کی زبان کی لاج رکھ لی ہے۔ اما اب بس اس فقرے کو سن لو، میں شہادت شاید نہ پڑھ پاؤں، یہ ایک جملہ پڑھوں، یہ فقرہ سن لو۔ اما فضا، ہاں آقا زادی، اما حبیب کو میرا سلام کہیے۔ سلام سے تمہیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب عزادار میدان محشر میں جائیں گے نا تو عزاداروں سے جبرائیل آ کے کہیں گے کہ جتنے بھی حسین کے عزادار ہیں، فاطمہ تمہیں نوری خیمے کے بعد بلا رہی ہے، اے بھاؤ نگر والوں تم سارے جاؤ گے۔ اندر سے آواز آئے گی، اے حسین کے عزادار تیرا شکریہ، نبی کی بیٹی تجھے سلام۔ جیسے ہی حبیب تک سلام آیا، حبیب نے چہرہ پیٹا، یہ دن آ گئے کہ آقا زادی غلام کو سلام۔ بس سمٹ گئے۔ آخری جملہ، کیونکہ حبیب کے مصائب پڑھے نا تو قاتل پہ ضرور لعنت کیا کرو۔ میں نام بتا دیتا ہوں قاتل کا، کہ امام زمان نے بھی لعنت کی ہے حبیب کے قاتل پہ۔ حبیب میدان میں گئے، میں سارے واقعات کو چھوڑ کے، ایک حملے میں 35 یزیدی مارے، اور اس کے بعد کہتے تم مجھے روکو گے؟ میں شیر غضنفر ہوں، میں حسین پہ جان دینے آیا ہوں۔ دیکھو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر لینا، لیکن میرے حسین، ارے غربت حسین پہ اونچی آواز میں اتنے میں بدیل بن سریم نے آپ پہ حملہ کیا، زخموں سے چور ہو چکے۔ دوسرا حملہ ہوا، قاتل بدیل بن سریم ہے۔ دوسرا حملہ ہوا، حبیب کے سر پہ تلوار لگی۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ تیسرے حملے میں حبیب کے پہلو پہ تلوار لگی۔ حبیب نے گرتے ہوئے آواز دیا، آقا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے آواز دیا، عباس جلدی آؤ، اکبر جلدی آؤ، حسین کو حبیب تک لے کے چلو۔ دیکھنا میری طرف، چہرہ اٹھا کے دیکھو۔ عباس نے جھک کے حبیب کے لاشے کو اٹھانا چاہا، حسین نے کلائی پکڑ لی۔ اکبر نے کہا بابا میں اٹھاؤں گا نہیں۔ اب ایک بار میری طرف دیکھو، ارے ضعیف حسین، زخموں سے چور حسین۔ حبیب جسم کے نیچے ہاتھ ڈال کے اٹھاتے اور پھر کمر کے بل گر جاتے۔ عباس نے کہا بھائی میں اٹھا لوں گا، نہیں عباس یہ میرے دوست کا لاشا ہے، مجھے اماں کو چلا۔ غربت، واہ مصیبت۔ ماتم حسین۔